دوستوں، اگر آپ میں سے کسی خوش نصیب کو کبھی کعبہ اور مسجد نبوی کی زیارت ہو تو ان کو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں مقامات کتنے خوبصورت اور روح پرور ہیں، جہاں قدم پڑتے ہی ایک انسان کے جذبات بدل جاتے ہیں اور جو منفی چیزیں اس کے جسم و خیالات سے منسلک ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور ایک انسان وہاں سکون اور امن کو محسوس کرتا ہے، جہاں جا کر کسی کو اپنے ان دنیاوی معاملات کی فکر باقی نہیں رہتی جن معاملات کے لیے وہ روزانہ کتنے جتن اٹھاتا ہے۔ آج مسجد حرم اور مسجد نبوی جس ڈیزائن میں ہمارے سامنے ہے، اس کو ڈیزائن کرنے والے کا نام محمد اسماعیل کمال تھا۔ وہ ایک مستری، انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھے جس نے ظاہری دنیاوی بود و بار سے دور اور النا مالود رہنے کو ترجیح دی۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل 1908 میں پیدا ہوئے اور 2008 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر روائن اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھے جس نے بادشاہ سے نائس کا اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کے توسین و منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ، ڈیزائن اور آرکیٹیکچر نگرانی کے لیے کسی قسم کا موازنہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں موازنہ لوں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے پیش آؤں گا۔ آپ سوچئے کہ دنیا کے 2 مقدس مقامات کی دوبارہ تعمیر کا ذمہ جس شخص کو اللہ دے گا تو کیا وہ کوئی عام انسان ہوگا؟ نہیں، بلکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی بنا پر اللہ نے یہ مبارک کام ڈاکٹر محمد اسماعیل سے ہی کروایا۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی بہت کم رہ چکی ہے اور وہ اپنی باقی زندگی ان دونوں مقدس مقامات کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اسے کسی دنیاوی معاوضے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا معاوضہ اسے اللہ دے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو اس مبارک کام کے لیے ہی چنا تھا۔ ان کی عمر 80 سال تھی جب انہوں نے مسجد حرام اور مسجد نبوی کی تعمیر اور ڈیزائن کے کنٹریکٹ پر سائن کیے۔ اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہے اور دنیا اور میڈیا کی چک و چون سے ہٹ کر گمنام رہ کر حرمین شریفین کی خدمت کی۔ اس عظیم آدمی کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم شریف میں لگا ہے۔ یہ پتھر ایک نایاب پتھر ہے جو پوری دنیا میں صرف یونان کے ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ ڈاکٹر محمد کمال سفر کر کے یونان پہنچے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر اسٹاک میں آ گیا اور حرم شریف میں پتھر کی تنصیب مکمل کرائی۔ جب حرم شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تو سعودی بادشاہ نے ڈاکٹر محمد کمال کو وہی پتھر مسجد نبوی میں بھی استعمال کرنے کی فرمائش کی، لیکن اس دوران 15 سال گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں بھی وہی پتھر ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ اس دنیا پر واحد جگہ یونان ہی تھی جہاں وہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ یونان میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، ان سے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا، تو چیف نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال ہو گئے ہیں۔ وہ سن کر ڈاکٹر محمد کمال بہت افسردہ ہوئے اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے، تو وہاں موجود آفس سیکریٹری سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی۔ تو اس نے کہا کہ پرانا ریکارڈ تلاش کرنا مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیجئے، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا نام بتا دیا اور اپنے ہوٹل واپس چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے ڈاکٹر محمد کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا ہو، اللہ خود ہی بندوبست کر دے گا۔ پھر اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل اسے ایک فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد کمال یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد اس خریدار سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں۔
وہ دفتر پہنچے تو سیکریٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا، اور جب ڈاکٹر محمد کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ ایک سعودی کمپنی تھی۔ ڈاکٹر کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچے اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچے اور ڈائریکٹ ایڈمن کو ملے اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو یونان سے خریدا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اسٹاک روم سے رابطہ لیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو یونان سے منگوایا تھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ سب سن کر ڈاکٹر محمد کمال ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلین چیک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا یہ تمام ماربل میرے پیارے کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا کہ میں ایک ریال بھی نہیں لوں گا۔ اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا اور پھر میں بھول گیا، اس کا مطلب یہی تھا یہ ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی ایک ایک اینٹ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں عائشہ اور حضرت سودا کے گھر تھے۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دو مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا، جہاں تمام اختلافات بھلا کر دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے دل ایک ہو جاتے ہیں، جہاں دنیا بھر سے ہزاروں مسلمان ہر سال اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے آتے ہیں۔ یہ کتنی عظیم بات ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی، اپنا پورا کریئر، اپنی کمائی اللہ کے ان دو مقدس مقامات کے لیے وقف کر دیے۔ وہ کوئی دوسرا بڑا پروجیکٹ بھی لے سکتا تھا جہاں سے اس کو بے تحاشا دولت مل سکتی تھی، لیکن اللہ نے ڈاکٹر کمال کو ان کے مضبوط ایمان اور نیک جذبے کی بدولت اس مبارک کام کے لیے چنا۔